السلام علیکم ڈیئر 8 کلاس اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کو میں یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیسن نمبر 4 آف یور جیوگرافی۔ دا نیم آف دا لیسن از ایگریکلچر، اور جو ٹاپک آج ہم نے کلیئر کرنا ہے دیٹ از میجر کراپس۔ کل تک ہم پڑھ رہے تھے ڈفرینٹ ٹائپس آف فارمنگ کے ہم نے ٹائپس پڑھے۔ پہلے پڑھا ہم نے سبسٹنس فارمنگ، پھر پڑھا ہم نے کمرشل فارمنگ۔ سبسٹنس فارمنگ میں جو فارمنگ کی جاتی تھی وہ جو نیڈس آف دی فارمرز فیملی تھی اس کو فل کرنے کے لیے کی جاتی تھی، اور جو کمرشل فارمنگ تھی وہاں پہ جو بھی کراپ گرو کیا جاتا تھا یا جو بھی ہم انیمل ریئر کرتے تھے دیٹ واز فار دا پرپز آف سیل، ٹھیک ہے نا۔ ان کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے یا کمرشل پرپز کے لیے ان کو گرو کیا جاتا تھا یا انیملز کو ریئر کیا جاتا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ کراپس آر گرون ان دا ورلڈ۔ کوئی ایک ہی فصل دنیا میں نہیں اگائی جاتی ہے، بہت ساری فصلیں دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ اگائی جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی فصلیں ہم اگاتے ہیں، جو بھی کراپس ہم گرو کرتے ہیں تو ان کی گروتھ کے لیے الگ الگ طرح کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، الگ الگ طرح کی کلائمیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی اعتبار سے ہمیں الگ الگ طرح کے کراپس بھی گرو کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ کراپس ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ رین فال کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کراپس ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ کراپس ایسے ہیں جو الیوائل سوئل پہ گرو ہوتے ہیں، کچھ کراپس ایسے ہوتے ہیں جو کورس گرینز ہوتے ہیں، ان کو فرٹائل لینڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ لیس فرٹائل لینڈ پر بھی گرو ہو جاتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے ڈفرینٹ کراپس آر گرون ان دا ورلڈ۔ تو انہی کراپس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج کہ کون سے کراپس ورلڈ میں گرو کیے جاتے ہیں اور کس کراپ کو کون سی کنڈیشنز سیوٹ کرتی ہے اس کی گروتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از میجر کراپس۔ تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ڈفرینٹ کراپس آر گرون ان دا ورلڈ۔ تو آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے کچھ کراپس ہیں جن کے نام آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری کراپس ہم گرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ کچھ کراپس کے نام لکھتے اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ ان کی گروتھ کے لیے کون سا کلائمیٹ سوٹیبل ہے یا کس طرح کی مٹی ہونی چاہیے، تو وہ ہم آگے جا کے پھر دیکھیں گے۔ تو جو میجر کراپس آف دا ورلڈ ہیں، جو مطلب دنیا میں زیادہ اگائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو کون کون کراپ ہے؟ ویٹ، رائس، میز، ملٹس۔ اب دو اور کراپس جنہیں فائبر کراپس کہا جاتا ہے، مطلب جن سے ہم دھاگا حاصل کرتے ہیں، پھر ان سے ہم کپڑے حاصل کرتے ہیں۔ تو ان پلانٹس کے بھی نام آپ کو پتہ ہی ہوں گے، کون کون سا پلانٹ ہے جن سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، فائبر حاصل کرتے ہیں جن سے ہم پھر کپڑے بناتے ہیں۔ تو دیٹ از جوٹ اینڈ کاٹن، ان کو فائبر کراپس کہا جاتا ہے، فائبر کراپس۔ اس کے علاوہ ہم دو اور چیزیں گرو کرتے ہیں جن کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دو کراپس ہیں جن سے ہم پینے کی سامان استعمال پینے کے لیے ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بیوریج کراپس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بیوریج کراپس کون کون ہیں؟ ٹی اینڈ کافی بیوریج کراپس۔ بیوریج کراپس کیا ہیں؟ جن کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ادر دین واٹر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوئے بیوریج کراپس۔ دیز آر دا میجر کراپس آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم جانیں گے رائس جو ہے، رائس جو ہے سب سے زیادہ گرو کیا جاتا ہے یا میجر کراپ آف دا ورلڈ ہے کون؟ رائس، ٹھیک ہے نا۔ آپ گھر میں بھی
یہاں پہ ہم کشمیر میں رائس گرو کرتے ہیں، تو یہ میجر فوڈ ورلڈ کا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے کلائمیٹ میں گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ جو رائس ہے یہ زیادہ تر ٹراپیکل یا سب ٹراپیکل ایریاز میں زیادہ گرو ہو جاتا ہے. کیونکہ ٹراپیکل ایریاز جو ہے وہاں پہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نہ تو وہاں پہ ہائی ہیومیڈیٹی بھی ہوتی ہے، تو جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ رین فال بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس چیز کے لیے ضروری ہے رائس کی گروتھ کے لیے. کیا؟ ہائی ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی اینڈ ہائی رین فال. یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ فار دی گروتھ آف رائس. تو یہ تینوں چیزیں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اس طرح کا کلائمیٹ کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہائی ٹیمپریچر ہوگا، ہیومیڈیٹی ہوگی اور ہائی رین فال ہوگا. جو ٹراپیکل یا سب ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ موسٹلی جو ریز آف سن ہے وہ ڈائریکٹلی ہوتی ہے، وہ سلانٹنگ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو ٹیمپریچر اچھا خاصا ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے وہاں پہ، اور جب ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو رین فال بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اس ایریا میں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں فار دا گروتھ آف رائس. تو اس لیے یہ کہاں پہ زیادہ اچھا گرو ہوتا ہے؟ ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ریجنز. ٹھیک ہے نا. اور کس طرح کی مٹی ہونی چاہیے؟ آلیو آئل کلے سوئل. آلیو آئل سوئل کس طرح کی سوئل ہوتی ہے؟ جو جب فلڈس آتے ہیں، جو ریورس ڈپازٹ کرتے ہیں پلینز پہ، وہ مٹی اس کو ہم آلیو آئل سوئل کہتے ہیں. یا سیلابی مٹی جو ہوتی ہے نا، مطلب جو جب سیلاب آتا ہے تو وہ جو اپنے ساتھ اس کے ساتھ جو مٹی ہوتی ہے وہ کہیں پلینز پہ اپنے کناروں پہ پھر اس کو ڈپازٹ کرتا ہے، تو اس پہ یہ اچھی خاصی فصل گرو ہو جاتی ہے رائس کی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں آلیو آئل سوئل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زیادہ یہ گرو ہوتا ہے جہاں پہ آلیو آئل ہوتا ہے، آلیو آئل سوئل ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ میں کون سی کنٹری سب سے زیادہ پروڈیوس کرتی ہے رائس. ٹھیک ہے نا. تو چائنا is the leading rice producing country. ٹھیک ہے نا. اس کے فالوڈ بائی اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پہلے چائنا آتا ہے، پھر آتا ہے انڈیا، پھر آتا ہے جاپان، پھر آتا ہے سری لنکا، ایجپٹ. These are the countries which are the leading producers of rice in the world. ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ جو رائس کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ چائنا میں ہوتی ہے. یاد رکھنا، چائنا از دا لیڈنگ پروڈیوسر آف رائس ان دا ورلڈ، فالوڈ بائی انڈیا. دوسرے نمبر پر ہندوستان آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر پر جاپان آتا ہے، چوتھے نمبر پر سری لنکا آتا ہے، اور پانچویں نمبر پر ایجپٹ آتا ہے. تو اب رائس آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اٹ بیسٹ گروز ان ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ریجن. کیوں؟ بیکاز دیر کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اینڈ ہائی رین فال ہوتی ہے، وچ آر دی ریکوائرمنٹس آف رائس پروڈکشن. ٹھیک ہے نا. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے رائس کی پروڈکشن کے لیے. تو کس طرح کی مٹی میں سب سے زیادہ اچھی اس کی گروتھ ہوتی ہے؟ دیٹ از آلیو آئل کلے سوئل. جو ریورس ڈپازٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھی خاصی اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ چائنا از دا لیڈنگ پروڈیوسر. ٹھیک ہے نا. فالوڈ بائی انڈیا، جاپان، سری لنکا اینڈ ایجپٹ. ہو گئی رائس کی بات ہے. اب ہم دوسرا کراپ دیکھیں گے، دیٹ از ویٹ، جو گندم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم گندم کے بارے میں دیکھیں گے، ویٹ کے بارے میں، کہ اس یہاں پہ کس طرح کا کلائمیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ویٹ جو ہے اٹ ریکوائرز ماڈریٹ ٹیمپریچر. اینڈ رین فال during growing season and bright sunshine
at the time of harvest. تو اوپر ہم نے دیکھا رائس کے لیے کیا ہونا چاہیے، ہائی ٹیمپریچر ہائی رین فال، لیکن جو ویٹ ہے یہاں پہ ماڈریٹ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ماڈریٹ مطلب درمیانی درجے کی ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور درمیانی درجے کی رین فال بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. کب؟ جب اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، جب اس کا گروئنگ سیزن ہوتا ہے، اور جب اس کا ہارویسٹنگ ٹائم آتا ہے، مطلب جب اس کی کٹائی کے وقت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت برائٹ سن شائن ہونا چاہیے. تو یہ ہے ریکوائرمنٹ اس کی چیز کی ویٹ کی گروتھ کے لیے. کیا ہونا چاہیے؟ ماڈریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور ماڈریٹ رین فال بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کے کاٹنے کا وقت ہوگا تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ برائٹ سن شائن ہونا چاہیے. تو یہ کس طرح کی اس سوئل پہ اچھا گرو ہوتا ہے؟ تو دیکھو، اٹ گوز بیسٹ ان ڈرینڈ لومی سوئل. اب یہ لومی سوئل جو ہے یہ کس سے بنی ہوتی ہے؟ اس میں سینڈ ہوتا ہے، سلٹ ہوتا ہے اور اسمال اماؤنٹ آف کلے. تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، اس میں سینڈ زیادہ ہوتی ہے اور سلٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے کیا؟ یہ جو ہے لومی سوئل، ٹھیک ہے نا. تو لومی سوئل میں زیادہ گرو ہوتا ہے کیا؟ ویٹ، ٹھیک ہے نا. تو ویٹ کی گروتھ کے لیے کس طرح کی سوئل ہونی چاہیے؟ لومی سوئل. ابھی لومی سوئل کیا ہے؟ اٹ از کمبینیشن آف سینڈ، سلٹ اینڈ اسمال اماؤنٹ آف کلے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بنتا ہے لومی سوئل. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ گرو ہوتا ہے ورلڈ میں زیادہ. تو ان کنٹریز کے ہم نام لکھیں گے: یو ایس اے، کینیڈا، ارجنٹینا، رشیا، یوکرین، آسٹریلیا، انڈیا. لیکن انڈیا میں یہ ونٹر میں گرو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سمر یہاں پہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو سمر میں یہ نہیں، کیونکہ اس کو ماڈریٹ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ونٹر میں یہاں پہ ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ انڈیا میں ونٹر میں گرو ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی، ٹھیک ہے نا. تو ہو گئی دوسری فصل کیا تھی؟ ویٹ نیڈس ماڈریٹ ٹیمپریچر، ماڈریٹ رین فال ڈیورنگ گروئنگ سیزن، جب اس کی گروئنگ کا سیزن ہوتا ہے. اور جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو برائٹ سن شائن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کس طرح کی سوئل ہونی چاہیے؟ لومی سوئل. تو وہ ہوتی ہے کمبینیشن آف سینڈ، سلٹ اینڈ اسمال اماؤنٹ آف کلے، ٹھیک ہے. تو کن کنٹریز میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ یو ایس اے، کینیڈا، ارجنٹینا، رشیا، یوکرین، آسٹریلیا، انڈیا، ٹھیک ہے. تو ہوگی ویٹ کی بات. اب تیسرا جو ہے دیٹ از ملٹس، جو باجرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ملٹس. تو یہ باجرا جو ہے یہ اٹ از نون ایز کورس گرینز، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کے لیے ہمیں کیا چاہے؟ اگر لیس فرٹائل لینڈ بھی ہوگی تب بھی یہ گرو ہوتا ہے، یا سینڈی سوئل ہوگی، ٹھیک ہے. جو سینڈی سوئل ہوتی ہے وہ اتنی فرٹائل، وہ اتنی زرخیز نہیں ہوتی ہے. تو لیس فرٹائل سوئل ہوگی یا سینڈی سوئل ہوگی، وہاں پہ یہ گرو ہو جاتا ہے کون؟ ملٹس، باجرا، ٹھیک ہے نا. جو یہ ملٹس، اس میں کس طرح کا رین فال ہونا چاہیے یا کس طرح کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے؟ رین فال کیا ہونا چاہیے؟ لیس رین فال اینڈ ہائی ٹو moderate temperature. پہلے رین فال جب ہم لگاتے ہیں تو تھوڑا سا رین فال ہونا چاہیے، تھوڑی سی بارش ہوئی ہوگی تو چلے گا، ٹھیک ہے نا. اور پہلے ٹیمپریچر اچھا خاصا ہونا چاہیے. لیکن جب مڈل پیریڈ آتا ہے اس کراپ کا تو پھر ٹیمپریچر ماڈریٹ ہونا چاہیے اور اچھی خاصی بارش بھی ہونی چاہیے. اس سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہ گرو ہو جاتا ہے، اس سے یہ مطلب اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھیں گے انڈیا میں اچھی خاصی اس کی گروتھ ہو جاتی ہے. جو باقی کنٹریز ہے جہاں پہ اس کی گروتھ ہو جاتی ہے، ہم یہاں پہ لکھتے ہیں انڈیا ہے، نائجیریا ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی کنٹریز بھی ہوں گے. تو ان کنٹریز میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے یا زیادہ تر ان کی گروتھ ہو جاتی ہے. تو ملٹس دیکھو یہ کیا ہے؟ کورس گرینز. یہ لیس فرٹائل لینڈ پہ بھی اس کی گروتھ ہو سکتی ہے، یہ اگ سکتا ہے، یا سینڈی سوئل ہوگی. تو اس کی گروتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے لیس رین فال ہونا چاہیے،
اور ہائی ٹو ماڈریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہاں پہ یہ زیادہ گرو ہوتا ہے؟ انڈیا، نائجیریا، چائنا۔ تو یہ تھے 3 کراپ جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کل دیکھیں گے اور 2-3 کراپس، ایک تو اس میں ہے میز، پھر ہے وہ فائبر کراپس، کاٹن اینڈ جوٹ، پھر ہے بیوریج کراپس، کافی اینڈ ٹی۔ ان کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس وقت دیجیے اجازت، خدا حافظ۔